سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے باپوں کو روئے نا جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دی ہے۔ آپ نے مرزا محمد علی کی ایک ویڈیو دیکھی ہے ابھی، اس میں اس نے اپنے اس خوب سے باطن کا اظہار کیا جو کہ ہمارے علماء کے بارے میں اور صوفیہ اور بزرگوں کے بارے میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا اس کے بارے میں کیا موقف ہے یہ بعد میں ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو اس کے جو سائل اور جو اس کی جہالت ہے ہم دونوں پہ بات کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے بچپن سے ہم نے یہ دعا سیکھی ہے، اور شاید وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا، اس دعا کے علاوہ کوئی اور دعا ہمیں کسی نے سکھائی نہیں، تو ظاہر ہی اس کا اپنا قصور ہے، اس کی اپنی جہالت ہے جس کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے وہ دلائل دوں گا کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے بچپن سے، اور پھر اس نے آگے سے جو تڑکا لگایا مرزا محمد علی نے کہ اپنے بابوں کو روئے کہ انہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا، ناقص دین دیا۔ اب سنیے گا ذرا ہمارے بزرگوں نے کتنا ادھورا دین ان کو دیا تھا، اور یہ جو ساری زندگی جنہوں نے دین پر غور نہیں کیا، جنہوں نے دین پڑھا نہیں، علماء ان کو سمجھاتے رہے، یہ بات نہیں مانتے تھے، اور یہ اپنی عیاشیوں میں اور فلم دیکھنے میں لگے اور دنیاوی کاموں میں لگے رہے۔ آج ان کو اگر تھوڑا سا مت آنے شروع ہوئی تو انہوں نے مرزا محمد علی کو دیکھنا شروع کیا، تو اپنی مت کو جو تھوڑی بہت آئی تھی مزید خراب کر لیا، پہلے سے بھی کام بگاڑ لیا کہ دین وہ سیکھ رہے ہیں جو دراصل اصل دین نہیں ہے، جو کہ جس کے اندر صرف اور صرف بزرگوں کے بارے میں لان تان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف بزرگوں کو لان تان کرنا اور باقی علماء کو نیچا کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنا، یہ اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے گا، صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ، شاید اس بزرگ کی جتنی عمر ہے اس سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، تو صاحب بہار شریعت نے اپنی بہار شریعت کے جلد اول میں، اور جلد اس اول ہے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 505 اور 504 ہے، آپ نے 4 سے 5 دعائیں لکھی ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، ایک یہ دعا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخری، یہ دعا ہے۔ تیسری دعا آپ نے لکھی ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلی، پھر آپ نے یہی دعا جو صحیح بخاری کی مرزا محمد علی کہہ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر الی آخرہ، اور 5ویں دعا آپ نے لکھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ 5 دعائیں صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت میں لکھی ہیں، اور شاید یہ جو بات کر رہا سوال کا سائل ہے اس کی پیدائش سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، تو لہذا بچپن اس کا پتہ نہیں کن کاموں میں گزرا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے بچپن سے بھی پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، فقہا نے یہ 4 دعائیں، 5 سے 6 دعائیں جو حدیث سے ثابت اور قرآن سے ثابت ہیں، جس کی اصل ثابت ہے اس کو ذکر فرمایا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں ہم کہ اس کی جو دوسری بات، ایک اس ادھورے دین والی بات یہاں ختم ہوئی کہ اس نے ادھورا سیکھا ہے، لکھا ہمارے بزرگوں نے پورا ہے، لیکن اس کے نقص سیکھنے میں نقص ہے، اس وجہ سے اس کو دین ادھورا لگا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، اور باقی کئی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ اس نے پھر کہا کہ حدیث میں حکم ہے، اور فَلْيَتَعَوَّذْ صحیح مسلم کا لفظ ہے، آپ کے چل رہے ہوں گے۔ اسی طرح امام طاؤس کے متعلق یہ موقف قائم کیا کہ وہ کہتے تھے جس نے یہ دعا نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کتنا بڑا بہتان ہے جو اس نے، پہلا بہتان میں نے آپ کے سامنے فقہاء پر اس نے لگایا علماء، وہ دوسرا بہتان امام طاؤس پہ اس نے لگایا۔ اگر اس شخص کو عربی نہیں پڑھنی آتی تو چاہیے کسی عربی دان سے عربی سیکھ لے۔ اب ذرا صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں، اور یہی باب ہے جس میں دعا پڑھنے کی بات ہے، اور امام مسلم نے اس میں باب باندھا ہے کہ دعا نماز پہ پڑھنا تشہد اور سلام کے درمیان یہ مستحب ہے، باب آپ کے سامنے چل رہا ہوگا۔ اب بتاتے ہیں کہ طاؤس، مسلم بن حجاج کہتے ہیں بالاغنی انا طاؤس، یعنی امام مسلم فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ امام طاؤس نے قال ابن ہی، اب دیکھیے ذرا عبارت پہ غور کریں، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا ادعوت بہا فی صلاتی کا، کیا تم نے یہ دعا نماز میں مانگی، یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال وغیرہ آخر تک۔ انہوں نے کہا نہیں،
فرمایا عید صلاتک، اپنی نماز دہرا لے. آگے لفظ چل رہے ہیں. امام ابو طاؤس نے اس کو 3 یا 4 سے روایت کیا، لیکن یہ جو بات ہے امام ابو طاؤس جو نہیں پڑھتا تو اس کو کہا کرتے تھے، موقف تھا کہ نماز دہراؤ. یہ آپ نے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو نہیں فرمایا، آپ کا موقف بھی نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں اس کی شرح دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں. دیکھیں عبارت آپ کے سامنے ہے. ہمارا آپ نے جو یہ حکم دیا ھذا کل یدل علی تاکید ھذا الدعاء والتعوذ والحث تشدید علیہ، کہ یہ اس پر ابھارا جا رہا ہے، اس دعا پر ابھارا جا رہا ہے. وگرنہ فرماتے ہیں کہ اس مراد تادیب تھی، ادب تھا، یعنی وہ اپنے بیٹے کو ادب سکھا رہے تھے، وہ اپنے بیٹے کو ادب سکھا رہے تھے. قطعاً ان کے نزدیک لا انہ یعتقد وجوبہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس دعا کی وجوبیت کا اعتقاد رکھتے تھے، یہ دعا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. امام ابو طاؤس کا موقف کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا. امام طاؤس کا موقف کیا یہی ہے؟ نہیں، اور بھی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ بیان کیا اس حوالے سے. ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ جو اس کی جہالت ہے کہ شاید ایک دعا، اس نے یہ متعین کیا شاید ایک ہی دعا ہے، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ اس جگہ موجود ہے. 2 دعاؤں کے میں جو صحیح بخاری میں 2 دعائیں ہیں، اس نے خیانت کی ہے، دوسری دعا کو بیان ہی نہیں کیا. اب ضرور میں دوسری دعا بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو حکم ہے اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر فلیتعوذ باللہ من 4، یہ فلیتعوذ کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور صیغہ امر آئے گا انشاءاللہ، میں اس کو ملا کر پھر دونوں کا حکم بیان کروں گا. ربی جعلنی کا حکم بھی وہاں سے ثابت کیسے ہوتا ہے، ربی جعلنی کا استحباب کیسے ثابت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. لیکن پہلے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 834 دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، یا رسول اللہ مجھے دعا سکھائیے جس کو اپنی نماز میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی آخر تک وارحمنی انت انک انت الغفور الرحیم تک حضور نے یہ دعا سکھائی. اب مرزا محمد علی نے اپنی ویڈیو اس کے اندر اس دعا کا نام تک نہیں لیا، تو یا تو اس دعا سے جاہل ہے یا اس نے جان بوجھ کے اس کو چھپایا. پھر اس سے اگلی جو صحیح بخاری کی بات تھی اس کو بھی اس نے چھپایا، یا اس سے یہ جاہل تھا. 2 میں سے ایک چیز ہے، یا تو جاہل ہے یا اس نے جان بوجھ کر اس دعا کو چھپایا، اس بات کو چھپایا. دیکھیے حدیث نمبر 835 صحیح بخاری کی، اور باب دیکھیے باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد. اختیار ہے کہ جو چاہے انسان تشہد کے بعد دعا مانگے. اب دیکھیے میں نے کہا تھا فلیتعوذ، حضور نے وہاں پر بھی حکم دیا اور یہاں پر بھی ایک حکم موجود ہے. ہم دونوں کو ملا کر ایک تیسری بات نکالیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تشہد پڑھ چکو ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر اختیار کرے جو دعا نمازی کو اچھی لگے اور اس کو مانگے. جو دعا نمازی کو اچھی لگے وہ دعا وہ مانگے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی امر ثم یتخیر، پھر وہ اختیار کرے جو چاہے دعا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چاہے دعا وہ اختیار کر سکتا ہے اور وہ دعا مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک کوئی بھی دعا ہو، ربی جعلنی ہو، کوئی بھی دعا ہو، مستحب ہے. جو اچھی دعا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو مانگنا مستحب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا اختیار دیا. جب حضور نے ہمیں اس کا اختیار دیا تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے اس اختیار کو سلب کرنے والا؟ کوئی دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے ربی جعلنی مانگنا درست نہیں ہے جب حضور پاک نے ہمیں اختیار دے دیا؟ ہم 4 چیزوں سے پناہ مانگ لیں، دعا مانگ لیں، ربی انی ظلمت نفسی یہ دعا مانگ لیں، کوئی بھی دعا مانگ لیں ہمارے لیے جائز ہے. لیکن اس کے بعد امام ابو طاؤس کے کچھ میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں. امام طاؤس کے حوالے سے اس نے ایک بات کہی کہ ان کا موقف ہے، جبکہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں امام طاؤس کا موقف کیا لکھا ہے. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن کی دعا فرض نمازوں میں مانگی جائے، یہ بھی آپ کا موقف ہے. امام شعبی کا موقف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، اور بہت سارے جو کہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ کہتے ہیں یہ بزرگ سارے کہتے تھے کہ نماز میں قرآن سے ثابت شدہ کوئی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے. یہاں تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، آپ ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا بھی مانگتے تھے اس کے پیچھے آگے کچھ الفاظ ملا کر. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاذ نے لکھا ہے. تو لہذا یا تو ان تمام باتوں سے یہ جاہل ہے یا یہ تمام باتیں جان بوجھ کر لوگوں سے چھپا رہا ہے. ان 2 کے سوا تیسری بات نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسے شر پسندوں سے محفوظ کرے. جو دعا چاہیں نماز میں مانگی جا سکتی ہے. خیر ربی جعلنی یہ بھی جامع معنی دعا ہے، ہمارے فقہ نے اس کو بھی مستحب لکھا، اور مستحب لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو چاہے دعا حضور نے ہمیں اختیار دیا مانگی جا سکتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ بھی مانگی جا سکتی ہے، بالکل یہ بھی اس بہت ثواب ہے، بہت فضیلت والی دعا ہے.
اور بھی جتنی دعائیں ہیں مانگی جا سکتی ہیں۔ آخر میں جو ایک میں نے کہا دونوں سیغوں کو ہم ملائیں گے، فلیتعوذ جو صحیح مسلم میں ہے کہ اس کو چاہیے 4 چیزوں سے وہ پناہ مانگے، یہ بھی فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اسی طرح ثم لیتخیر، یہ پھر صحیح بخاری کے جس نمبر 835 میں بھی حضور نے فرمایا پھر اس کو اختیار ہے، چاہیے وہ دعا اختیار کرے جو اسے اچھی لگے۔ تو دونوں امر ہیں، دونوں حکم ہیں، ایک جگہ فلیتعوذ ہے، ایک جگہ ثم لیتخیر۔ تو پتہ چلا کہ یہ امر اختیار کر لیں کہ آپ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگ لیں نماز میں، یا پھر وہ دعا پڑھ لیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح وغیرہ بہت سارے کتب میں ہے۔ اور یہ جو صحیح بخاری میں ہے 835 نمبر، آپ نے فرمایا جو چاہے دعا کرے جو اچھی لگے۔ تو ربی جعلنی کسی کو اچھی لگتی یہ بھی مانگی جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی دین میں نقص نہیں ہے، اور دین کوئی ہم نے ادھورا نہیں چھوڑا۔ اللہ سے دعا عمل کی۔